اپنی عوام کو پیغام ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے، اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ میں خوف پیدا کیا گیا، یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میری آپ اپنی قوم سے یہ کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے، جان کو تو میری خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا، دو میرے اوپر اٹیکس قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں، مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے، تو ایک اور حملہ ہوگا، میں تیار ہوں۔ انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، وہ غائب ہو گئے، جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے، اس کو بھی اٹھا لیا۔ جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی، وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا، اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں۔ یہ سب نے کیا ہے، یہ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ یزید نے کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی۔ اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ ثانیہ ہونے دیا۔ ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں، جی ٹھیک ہے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کی غلامی کی نہیں ہے، میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے۔ میں تو ایک آزاد انسان ہوں، میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ یہ جو فرعون کی غلامی تھی، یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود، فرعون، ان کا کیا بتایا ہوا ہے؟ انسانوں کو غلام بنانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا، اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے۔ موت، اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 دفعہ بچا ہوں یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کی۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں اس نے میری جان لینی ہے نہیں، لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا وہ پھر چاہے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے۔ میں آزاد ہوں۔ دوسرا ذلت، یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کو چادر 4 دیواری کا نہ سوچنا، اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کس طرح کی باتیں بتائیں گی، اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، اور 2 بیچاری عورتوں کو لے کے شاپر ان کے سر پر ڈالے ہوئے۔ یعنی ایسی توہین میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہوگی، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عورتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں نہ آئیں۔ عورتوں جو 50% آبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیں، آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ جائیں، جو مرضی ظلم و ملک میں ہم نے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ذلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لی ہے۔ مجھے جتنا ذلیل کیا، میری بھی ایک ٹرسٹی، آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں
جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا، اس کے اوپر نیب کا کیس اور وارنٹ نکال دیا اس کے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے. لیکن کیا یہ ذلیل کر سکے؟ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا. اور تیسری چیز رزق. مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا. محنت میں کروں، ہاں محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے. تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا. لیکن اللہ نے تو کہا ہوا یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دینے کے خوف سے. یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے. کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے. جہاد ہے وہ. اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا، جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں.